فوت شدگان کی جانب سے اگر کسی کے والدین ہیں دنیا سے وصال فرما گئے، یا کوئی بھائی ہے، رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب کوئی بھی ہے، تو کیا فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے ایک جانور کو ایک ہی بندے کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے، دو کی طرف سے قربانی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر بڑا جانور ہے، کوئی گائے بھینس وغیرہ، اونٹ وغیرہ، وہ تو اس میں تو 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اگر جس بندے نے کسی فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنی ہے، اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے، اور پھر اس کے بعد اپنی کرنے کے بعد پھر وہ جس کی طرف سے چاہے وہ قربانی کر سکتا ہے، اپنے والدین کی طرف سے کرے، بہن بھائیوں کی طرف سے کرے، جس کی طرف سے بھی قربانی کرے گا قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر اس پر خود بھی قربانی واجب ہے لیکن وہ خود اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا، اپنے والدین کی جانب سے یا فوت شدگان کی جانب سے قربانی کر دیتا ہے، تو جن کی طرف سے اس نے قربانی کی ہے ان کو ثواب ملے گا، وہ قربانی ہو بھی جائے گی، لیکن اس نے خود اپنا واجب ترک کر دیا تو وہ خود کا گناہ گار ہوگا۔ اب فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، وہ حدیث مبارکہ میں ثابت ہے، مشکات کے حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی کہ علی متضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر سال 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک قربانی کا جانور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ذبح فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرے حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک حضور اپنی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کرتے اور دوسرا حضور اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے۔ اب امت کے اندر جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی ہوگی، یعنی کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اور جو حضور کے زمانے کے اندر مسلمان پہلے فوت ہو گیا، حضور کا امتی پہلے وصال فرما گیا، تو قربانی ان کی طرف سے حضور نے ذبح کی ہے، کیونکہ حضور پوری امت کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پوری امت کی طرف سے جانور ذبح کرنا بعد کی دلیل ہے کہ میت کی طرف سے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔